بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ روم کے لوگ اپنے ملک کے قریب کی سیما میں اگرچہ مغلوب پراجت ہو گئے ہیں، مگر یاد رکھو اپنی اس پراجے کے بعد چند ورش میں جلدی ہی غالب آئیں گے، کیونکہ فارس والوں کی اس جیت سے پہلے اور پیچھے سب اختیارات اللہ ہی کو ہیں، وہ جس کو چاہے جیت دے سکتا ہے۔ مسلمان اس روز اللہ کی سہایتا سے پرسن ہوں گے، کیونکہ اس روز ان کی بھی عرب کے مشرکوں پر فتح ہوگی، اور اللہ جس کی چاہتا ہے سہایتا کرتا ہے، اور وہ بڑا غالب بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اوشیہ ایسا کروں گا، اور یاد رکھو کہ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن بہت سے لوگ اس راز کو نہیں جانتے، اور اللہ کے وعدوں پر ان کو بھروسہ نہیں ہوتا۔ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ وہ کیول دنیاوی زندگی کے ظاہری اسباب کو جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ بھلا یہ لوگ جو آخرت سے ایسے غافل ہیں، کیا انہوں نے اپنے دل میں کبھی یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو سچے نتیجے سے پیدا کیا اور نشچت وقت کے ساتھ بنایا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات سے بھی انکاری ہیں۔ ان کو یقین نہیں آتا کہ تمام لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہو کر اپنے اچھے برے کاموں کا بدلہ پائیں گے۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء
آيات الله وكانوا بها يستهزئون کیا انہوں نے ملک میں کبھی سیر نہیں کی کہ دیکھتے ان سے پہلے کافر لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ وہ اس سے زیادہ قوت والے تھے اور انہوں نے زمین کو جوتا اور ان سے ادھک اس کو آباد کیا تھا، مگر آخرکار سب کچھ تباہ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے سامنے تکبر کیا اور ان کے رسول ان کے پاس کھلے کھلے احکام لے کر آئے تو انہوں نے کسی کی نہ سنی، اس لیے اپنے انجام کو پہنچے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا تھا مگر وہ سوئم اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے برا کیا تھا ان کا انت بھی برا ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ کے احکام کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار بناتا ہے، پھر اس کو فنا کی طرف لوٹاتا ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور سنو، جس روز قیامت آئے گی مجرم لوگ نراش ہو جائیں گے، اور ان کے بناوٹی مشرکوں میں سے کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، اور وہ لوگ سوئم بھی اپنے شریکوں کا انکار کر جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس دن سب لوگ بکھر جائیں گے، مومن الگ اور کافر الگ۔ پھر جن لوگوں نے ایمان لا کر نیک عمل بھی کیے ہوں گے وہ تو جنت میں خاطر تواضع آؤ بھگت کیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور ہمارے حکموں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہوگا تو وہی لوگ عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ پس تم صبح شام اللہ کو پاکی سے یاد کیا کرو، کیونکہ وہ سمست دنیا کا اصل مالک ہے، اور زمین و آسمان کی سب تعریفیں اسی کو لائق ہیں، ان سب کا مستحق وہی ہے۔ اور دن کے تیسرے پہر کو اور ظہر کے سمے اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ وہ بے جان سے زندہ نکالتا ہے اور زندوں سے مردوں کو نکال کر لے جاتا ہے، اور بھومಿ کو سوکھ جانے کے بعد تازہ کرتا ہے، اور اسی پرکار تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ
بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين اور اس کے نشانات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کے بعد تم اب انسان ہو کر ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہو۔ اور اس کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جنس لنگ سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان کے ساتھ انس محبت حاصل کرو، اور اس نے تم میں پیار اور رحم پیدا کیا ہے۔ بے شک اس واقعہ میں فکر کرنے والی قوم کے لیے بہت سے نشان ہیں۔ اور اس کے نشانوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی اس کی سمپورن قدرت کی دلیل ہے۔ بے شک اس میں علم والوں کے لیے بہت سے نشان ہیں۔ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون اور رات میں تمہارا سو رہنا اور دن میں اس کے فضل کو تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اس قوم کے لیے بہت سے نشان ہیں جو حق بات کو سنتے ہیں۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو نقصان کے خوف اور فائدے کے لالچ سے چمکتی بجلی دکھاتا ہے، اور آکاش سے پانی اتارتا ہے، پھر اس کے ساتھ زمین کو سوکھنے کے بعد تازہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس واقعہ میں عقل مند قوم کے لیے بہت سے نشان ہیں۔ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اور اسی کے نشانوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب ایک مرتبہ تم کو زمین سے نکالنے کے لیے پکارے گا تو تم ترنت نکل آؤ گے اور اس کے سامنے جمع ہو جاؤ گے۔ اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کے ماتحت ہیں اور سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور وہی ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کو فنا کی طرف لوٹا دیتا ہے،
اور وہ لوٹا دینا اس پر بہت آسان ہے، اور آسمان اور زمین میں اس کی شان بہت ہی بلند ہے، اور وہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ اس نے تمہارے سمجھانے کو تم ہی میں سے ایک مثال تم کو بتلائی ہے، سو غور سے سنو۔ تمہارے غلاموں میں سے کوئی ہے کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں وہ تمہارے ساتھ ایسے شریک ہو کہ تم اور وہ اس نعمت میں برابر ہوں۔ ان سے تم ایسا خوف کرو جیسے اپنے برابر کے بھائیوں سے تم ڈرتے ہو۔ اسی پرکار ہم عقل والوں کے لیے دلائل بیان کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ظالم ہیں وہ محض اپنی جہالت سے اپنی خواہشوں کے پیچھے پھرتے ہیں۔ پھر جس شخص کو اللہ ہی گمراہ کرے اس کو کون راہ دکھا سکتا ہے، اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ پس تو اے نبی ایک طرف ہو کر اپنے آپ کو خالص دین کی طرف لگا رکھ، اللہ کی بنائی ہوئی انسانی فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کر۔ اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی ٹھیک نہیں، یہی مضبوط طریقہ ہے جس پر کوئی آفت نہیں آنے کی، لیکن بہت سے لوگ اس شکشا کو نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا كل حزب بما لديهم فرحون۔ تم اے مسلمانوں اسی اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس تعلیم کے پابند رہنا اور اس سے ڈرتے رہنا اور نماز کو قائم کرنا اور ان مشرکوں میں سے کبھی نہ بننا جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی اور گروہ گروہ ہو گئے، اور ہر فریق کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر پرسن ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ۔ اور جب ان لوگوں کو کسی پرکار کی تکلیف پہنچتی ہے
تو اپنے رب کی طرف جھک کر پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ پروردگار محض اپنے فضل سے ان کو اپنی رحمت سے کچھ حصہ دے دیتا ہے تو ترنت ان میں سے گروہ اپنے پروردگار کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تاکہ ہمارے دیے کی ناشکری کریں۔ پس لوگو چند دن اور گزارا کر لو، آئندہ زمانہ میں اس کی حقیقت جان لوگے۔ کیا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری ہے کہ اس سے ان کے شرک کا ثبوت ملتا ہے؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو جب ہم رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے پرسن ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کی بدعمالی کی وجہ سے ان کو کوئی کشٹ پہنچاتا ہے تو ترنت نراش ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آخرکار ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ کیا انہوں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے بہت سے نشان ہیں۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ پس تم قرابت داروں، نکٹ سمبندھیوں، مسکینوں اور یاتریوں کو ان کا حق دیا کرو۔ جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے طریقہ بہت اچھا ہے، اور یہی لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اور جو مال تم لوگوں کو اس نیت سے قرضہ کے طور پر دو گے کہ لوگوں کے مال میں بڑھے اور بڑھ کر تمہارے پاس آئے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، یعنی یہ مت سمجھو کہ اس کا تم کو کوئی نیک بدلہ ملے گا، اور تم خیرات کے طور پر جو کچھ دو گے جس کے ساتھ تم اللہ کی خوشنودی چاہنے والے ہو، تو ایسے لوگ ہی دنیا و آخرت میں مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اللہ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو روزی دی، پھر ایک مدت تک پال پوس کر تم کو مار دے گا، پھر تم کو جیوت کرے گا۔ بھلا تمہارے بناوٹی معبودوں میں سے بھی کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ وہ پاک ہے اور ان کے شرک سے بلند ہے، اس کے دامن تک ان کے شرک کا غبار بھی نہیں
پہنچ سکتا۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين۔ خشکی اور تری میں انسانوں کی بدعمالی سے فساد ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کے برے کام اپنے حد سے آگے نکل جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے سزا کا کوڑا ان کو لگایا جاتا ہے تاکہ ان کے اعمال کا کسی قدر بدلہ ہم ان کو چکھا دیں تاکہ وہ رجوع توبہ کریں۔ تو کہے ملک میں سیر کرو پھر دیکھو کہ پچھلے لوگوں کا انجام کیا ہوا تھا، جن میں سے بہت سے مشرک تھے اور شرک پر اڑ کر سندیشتاؤں کا مقابلہ کرتے تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ پس تم اپنے آپ کو مضبوط دین پر قائم رکھو اس سے پورو کہ وہ دن آئے جس کو اللہ کی طرف سے ہٹنے کا حکم نہ ہوگا۔ اس دن سب لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ اس دن جس کسی نے کفر کیا ہوگا اس کے کفر کا وبال اسی کی گردن پر ہوگا، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ اپنے کرموں کا پھل پائیں گے، کیونکہ وہ اپنے ہی لیے تیاری کرتے ہیں۔ اللہ ایمانداروں اور نیک عمل کرنے والوں کو محض اپنے فضل سے اچھا بدلہ دے گا، اور یہ تو اس کا قانون ہے کہ وہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اسی کے نشانوں میں سے یہ ہے کہ ورشا سے پور ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ خوشخبری پہنچائے اور تم کو اپنی رحمت چکھا دے، اور سمندروں میں کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل سمندری تجارت کے ذریعہ تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے، پھر وہ ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لائے، پس ہم نے ان مجرموں سے بدلہ لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر انوار ہے۔ اللہ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء
فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير اللہ وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں، پھر اللہ ان کو آکاش میں جس پرکار چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ ان دو حالتوں میں ان کے بیچ میں سے ورشا نکلتی ہے، پھر جب اس ورشا کو اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے پہنچاتا ہے تو ترنت وہ پرسن ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے اترنے سے پہلے وہی نراش ہوتے ہیں، مگر جب ورشا ہو جاتی ہے تو پرسن ہو جاتے ہیں۔ بس تم اللہ کی رحمت کے نشان دیکھو کہ کس پرکار زمین کو خشک ہونے کے بعد تازہ کر دیتا ہے، بے شک یہ اللہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا اور وہ ہر وستو پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ اور اگر گرم لو ان پر بھیج دیں پھر یہ لوگ اس ہوا کے ساتھ اپنے کھیتوں کو پیلا دیکھیں تو اس کے بعد ناشکری کرنے لگ جائیں گے۔ پس تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اور نہ بہروں کو آواز سنا سکتا ہے جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ تو اندھوں کو گمراہی سے سیدھی راہ بتلا سکتا ہے۔ تو انہی لوگوں کو سنا سکتا ہے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ تابعدار بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اللہ وہی ہے جس نے تم کو کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر ضعف کمزوری کے بعد تم کو قوت دی، ایسی کہ جوانی کی عمر میں تم اس طاقت پر پہنچتے ہو، پھر بعد قوت کے تم میں کمزوری اور بڑھاپا پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور وہ جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ اور جس روز قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ایک گھڑی سے ادھک نہیں ٹھہرے۔ اسی پرکار
یہ لوگ دنیا میں سیدھی راہ سے بہکے ہوئے تھے۔ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون۔ جن لوگوں کو علم و ایمان دیا گیا ہوگا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے انوسار تم اٹھنے کے دن یعنی قیامت کے روز تک ٹھہرے رہے، سو اب اٹھنے کا دن آ گیا ہے لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ پس اس روز ظالموں کی معذرت معافی مانگنا ان کو کچھ لابھ نہ دے گی اور نہ ان کو دنیا کی طرف واپس ہونے کی انمتی دی جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر پرکار کی مثالیں بتلائیں، مگر جو لوگ ضدی ہیں ان میں ذرا بھی تبدیلی نہ آئی، اور اگر تو کوئی نشان چمتکار دکھا دے تو نہ ماننے والے کافر جھٹ سے کہتے ہیں کہ تم مسلمان تو پکے دھوکے باز ہو۔ اسی پرکار اللہ جاہلوں یعنی حق کی مخالفت کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتا ہے۔ پس تو ان کی تکلیف پر صبر کیا کر، اللہ کا وعدہ بلا شبہ حق ہے، اور بے ایمان لوگ تجھ کو اوچھا نہ بنا دیں۔